مسلمانوں نے رضا الہی کی خاطر اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں، اپنی ملکیت کی چیزیں اللہ کی راہ میں وقف کی ہیں۔ وقف خالص شرعی اور دینی مسئلہ ہے۔ ہمارے ملک میں جو وقف ایکٹ بنا ہوا ہے وہ وقف جائیدادوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بنا ہوا ہے، اور 1995 کا جو وقف ایکٹ ہے جس میں کئی مرتبہ ترمیم کی گئی ہے، وہ وقف جائیدادوں کے تحفظ کے لیے بڑی حد تک کامیاب ہے، اگرچہ کہ اس میں بھی کچھ خامیاں اور کمزوریاں ہیں، لیکن گورنمنٹ آف انڈیا نے حالیہ دنوں میں جو وقف ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے اس کے مشمولات نہایت خطرناک ہیں اور وقف ایکٹ کی خوبیوں کو ختم کر دینے والے ہیں۔ یہ وقف ترمیمی بل ایسا ہے جس کی وجہ سے وقف جائیدادوں پر قبضے کی راہ ہموار ہوگی۔ اسی طرح وقف جائیدادوں کی حیثیت اور نوعیت تبدیل کرنے کا اختیار کلکٹر کے ہاتھ میں آ جائے گا، اور نئے وقف کرنے کے سلسلے میں بھی دشواریاں پیش آئیں گی۔ اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور تمام دینی اور ملی جماعتوں اور تنظیموں نے حکومت ہند سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس وقف ترمیمی بل کو واپس لیا جائے۔ گورنمنٹ نے وقف ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پیش کیا اور یہ وہاں کامیاب نہیں ہو سکا، اسے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیا گیا۔ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے پبلک سے، اسٹیک ہولڈر سے، ماہرین سے، این جی اوز سے اور عام لوگوں سے رائے طلب کی ہے کہ وہ وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں اپنی تجویز یا رائے بھیجیں۔ اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ مسلمانان ہند کو بڑی تعداد میں اپنی رائے جے پی سی کو یعنی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجنی چاہیے۔ اس سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ایک QR کوڈ جاری کیا ہے جس کے ذریعے آپ آسانی کے ساتھ اپنی رائے جے پی سی کو بھیج سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ائمہ مساجد سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے جو QR کوڈ جاری کیا گیا ہے آپ اسے اپنی اپنی مساجد میں چسپاں کروائیں اور اپنے مصلیوں کو ترغیب دیں کہ وہ ضرور ای میل کے ذریعے اپنی رائے بھیجیں۔ اسی طرح جو علاقائی اور مقامی تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے طریقے سے اور اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے QR کوڈ کو لوگوں تک پہنچائیں اور انہیں ترغیب دیں۔ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو QR کوڈ بھیجیں اور وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں یہ رائے دیں کہ وقف ترمیمی بل ہمیں منظور نہیں ہے، حکومت کو اسے واپس لینا چاہیے۔ یہ وقف ترمیمی بل اوقاف جائیدادوں کی حفاظت کو غیر یقینی بنا دے گا۔ اسی طرح بہت سارے ایسے تعلیم یافتہ حضرات ہیں جو تفصیل سے وقف ترمیمی بل پر رائے دے سکتے ہیں، چونکہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے این جی اوز سے، ماہرین سے بھی رائے طلب کی ہے، اس لیے وہ تفصیل سے اپنی رائے لکھ کر بھیجیں، ایسی ان سے گزارش کی جاتی ہے۔ ہماری بہت ساری بہنیں ہیں جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی QR کوڈ کو استعمال کر کے اپنی رائے بھیجیں اور دوسری بہنوں کو بھی اس جانب متوجہ کریں۔ جمہوریت میں اٹھے ہاتھوں کی قیمت ہوتی ہے، گرے ہاتھوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے حق کا استعمال کرتے ہوئے اپنی رائے دینی چاہیے اور وقف جائیدادوں کی حفاظت کے لیے آگے آنا چاہیے۔ تھوڑا وقت، تھوڑی صلاحیت، تھوڑا سرمایہ ہمیں اس کام پر لگانا چاہیے۔ آنے والے جمعہ کو بھی ہمیں استعمال کرنا ہے، اسی موضوع پر خطبہ مسجدوں میں تقریر کریں، خطاب کریں، لوگوں کو ترغیب دیں، اور جس طرح پچھلی مرتبہ یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں مسلمانان ہند نے اپنی بیداری اور اپنی حساسیت کا ثبوت دیا تھا، اس مرتبہ بھی انہیں
اس کا ثبوت دینا چاہیے اور اس مہم میں پوری طرح شریک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اس ملک کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔